لیکن مجھے لگا یہ عورت ہے، بہن ہے، تو مجھے شرم آئی کہ نہیں کہنا چاہیے، نہیں تو بہن جی بگڑ جائیں گے، وہاں مولانا پٹی باندھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں نے لیفٹ میں دیکھا تو وہ مجھے آدمی لگا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا میری مدد کیجیے، لیکن وہ بہن تھی بیچاری جس کو میں نے آدمی۔ آپ مجھے بتائیے، اب میں سمجھا کہ کہیں دروازے پہ نکلنے سے اس نے لتاڑنا شروع کیا، میں نے شروع کر دیا پہلے۔ اقدام کی لڑائی میں آدمی بچتا ہے، بچاؤ کی لڑائی میں بچ نہیں سکتا۔ ہم نے کہا بہن جی آپ کو لباس کم سے کم ایسا پہننا چاہیے تھا کہ میں اپنی بہن اور بیٹی سمجھتا آپ کو۔ چپ ہو گئی بیچاری، اور بالکل ایسا میں کہتا ہوں داڑھی مونچھ لگا لینا اور کرکش چہرہ بنا لینا اور پتلون پہن لینا اور بوٹ شرٹ پہن لینا، یہ عورت کی جو اس کی فطری حیا ہے، اس کی جو ساخت ہے عورت کی، اس کے خلاف ہے۔ جن لوگوں نے کیا وہ صحیح نہیں کیا۔ پیغمبروں نے یہ کہہ دیا کہ عورت کو لباس جو اس طرح کا پہننا چاہیے مرد۔ اب اس کے بعد میں کٹنگ جو ہے آپ دنیا بھر کے شریعت کے دائرے کے اندر کرتے رہیے، منع نہیں۔ میں نے تھوڑی سی چیز اس لیے بیان کی اور اس کے ساتھ ایک مشروبات کو بھی جوڑ دیتا ہوں۔ اس نے شراب کو کڑی کوٹ حرام کیا۔ اس نے کہا کہ خمر جو ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے، شراب نہیں۔ کیوں؟ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ شراب کیوں منع ہے؟ اس نے کہا بدھی جو ہے وہ آدمی کی بھرشٹ ہوتی ہے، اور یہ دنیا بدھی جیویوں کو عقل مندی کی، یہاں گدھوں کا کام نہیں ہے۔ گدھے جو ہے کمار کے پاس نوکری کریں، اسی میں خیریت ہے اس کی۔ دنیا کا چارج جو ہے وہ آدم کے بیٹوں کو دیا گیا، ان کی بدھی بھرشٹ ہو اور ان کی عقل سڑک کے اوپر کچلی جانے لگے، ایسی چیز اس کو پینے کے لیے منع۔ ان کا بہت اچھا صاحب، ان کو تصویر بنانے سے، صورت بنانے سے، اسٹیچو بنانے سے، مورتی بنانے سے منع کر دیا، ان کا بہت اچھا۔ لیکن کلا کا گلا نہیں گھوٹ سکتا تھا پیغمبر، کلا کا گلا نہیں گھوٹ سکتا تھا، آرٹ کو کچل نہیں سکتا، آرٹ کو اس نے باقی رکھا۔ چانچے مسلمانوں کا یہ کارنامہ اسلام کی خدمت کے لیے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو مسلمانوں کی برائیاں ہی گناتے رہتے ہیں، ان کی برائیاں گناتے رہتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے ہوں کہ برائی پر تھوڑا سا اشارہ دے دینا چاہیے، ان کی بھلائیوں سے ان کو ہمت دلانی چاہیے کہ ان کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں جو دنیا انسانیت میں کسی یونٹ کے پاس نہیں۔ ان کے نبی نے جب شراب حرام کی تو رک گئے بیچارے، لیکن مشروبات جو نکالے تقریباً 2800 قسم کے مشروبات جو صرف مسلمانوں کی جائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ انار کا شربت اور فلاں کا شربت اور انب کا شربت اور اس کا شربت اور ایسے، اور پھر اس میں ٹیسٹ، اور یہ کھانے میں بھی ان کا ٹیسٹ آیا، ایسی بریانی بناؤ، ویسا حلوہ بناؤ۔ حتیٰ کہ اگر آپ ہمارے دوسرے بھائی برا نہ مانے تو کہوں کہ گجرات کا جو فرسان ہے یہ ان ایمان والوں کی دین ہے جو ساحل سمندر کے اوپر اترے تھے، اور ان کے پیغمبر نے ان کی زبان کا جو ٹیسٹ بنایا تھا وہ ایسا تھا کہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے تھے، ان کو سواد کے لیے کھانے کے لیے۔ تو کئی چیزیں انہوں نے جائز، جتنے فرسان ہیں وہ ایمان والوں کی جائز۔ لباس میں بھی انہوں نے اسی طریقے سے دنیا کے انسانوں کے سامنے بات رکھی۔ دوسرے یہ کہ ان کے نبی نے ان کو مجسمہ سازی اور اسٹیچو بنانا اور مورتیاں بنانے کے لیے منع کیا تھا، تو انہوں نے اس کی کسر کہاں نکالی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تقریباً 26,500 ڈیزائن انہوں نے نکالے۔ اب بھی وہ ڈیزائن جو ہے برابر تھے، اس لیے کہ اس کی کلا جو ہے، اس کا گلا پیغمبر نے نہیں گھوٹا۔ قرآن مجید کی خطاطی اور اس کو لکھنے میں اور عربی زبان کو شرنگار دینے کے اندر اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے ایمان والوں نے جو کام کیا، یہ سب ان کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت کا ان پر اثر تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی میرے پاس میں 20-21 منٹ ہیں، میں تھوڑا سا اختتام میں اس کو لے جاؤں گا کہ بابا اس اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اس کو معلوم کرنے کے لیے دو سادن تو 3 ہیں، لیکن آپ کے سامنے 2 رکھتا ہوں۔ ایک ہے قرآن اور دوسرے ہے رسول اللہ کی سنت۔ میں آپ سے پوچھنے کی ضرورت کر سکتا ہوں کہ بھائی بہنوں میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ترجمے اور معنی کے ساتھ میں قرآن مجید کو پڑھا ہو؟ آپ میں سے بہت سے یہ کہتے ہیں کہ ترجمے سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ میرے خیال میں صحیح بات نہیں، وہ تھوڑا سا اور وچار کر لیں، تھوڑا سا وہ اور وچار کر لیں۔ میں نوک جھونک میں یقین نہیں رکھتا، میں تو دل کو بدلنے میں یقین رکھتا ہوں کہ آدمی کی ایسی تربیت کی جائے کہ اس کے سوچنے کا انداز بدل دیا جائے۔ چاہے روٹری کلب میں ابھی کچھ مہینوں پہلے مجھے اندور میں بلایا گیا تھا، میری طبیعت اس حال میں نہیں تھی کہ میں جا سکوں، تو میں نے منع کر دیا۔ تو وہاں کے مسلمانوں نے مجھے لکھا کہ کیا تم کو گھمنڈ آ گیا، روٹری کلب میں کسی مسلمان کو بلاتے نہیں ہو، اور تمہیں بلایا تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو ہمیں ایسا لگا بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، میں چلا گیا ہوں۔ میں نے وہاں تقریر کی سورہ والعصر کے اوپر۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے روٹری کلب والوں نے اپنے سارے پروگرام ملتوی کیا اور سارا وقت مجھے دیا۔ جب میں باہر نکلا تو آٹوگراف اور فلاں اور جو کچھ ہوتا ہے، اس میں ہندو بہنوں نے اور بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ اسلام کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو میں نے 1-2 کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کتابوں کی ہم کو مت بتائیے، ہم کو قرآن دیجیے آپ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہاں جائیں گے آپ؟ کہاں جائیے گا؟ اگلا قرآن مانگ رہا ہے، اگلا قرآن مجید مانگ رہا ہے کہ ان کی آسمانی کتاب میں کیا ہے، اور اس قدر یہ چیز اب پھیل گئی ہے الحمدللہ
کہ آپ اس کتاب کو چھپا نہیں سکیں گے. خیریت اسی میں ہے بھائیوں اور بہنوں کہ اس کو پڑھ کے اپنی زندگی سدھار لیجئے، ورنہ آنکھ بند کر کے کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے کہ قومیں چھلانگ لگائیں گی ایمان میں، آپ بڑے بھجیے سموسے اور سنی بابی کے جھگڑوں میں رہ جائیں گے، اور دوسری قومیں جو ہیں وہ ایمان میں آ جائیں گی اس وعدے کے مطابق کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ اگر تم پلٹی کھا جاؤ گے ایمان سے، دوسری قوم کو بدل کے لاؤں گا جو تمہارے سوا غیر ہوگی، اس کو ایمان دے دوں گا. میں کبھی کبھی اپنی دعاؤں میں عرض کرتا ہوں کہ خدایا جرمنوں کو جنہوں نے بڑی ترقی کی اور جاپانیوں کو جنہوں نے امریکہ کی ایسی تیسی کر دی چھوٹی موٹی گھریلو ساخ کے چیزوں کی منڈیوں کے اندر، اللہ ایمان ان کو دے دیجئے اور انشاءاللہ دے گا. وہ میں آپ کہتا ہوں بالکل آئے گا. یہ جو 21ویں صدی ہے یہ اسلام اس میں داخل نہیں ہو رہا. اسلام تو اتنا ویاپک ہے کہ وہ کہاں داخل ہوگا، وہ تو زمین و آسمان میں بھی سما نہیں سکتا. 21ویں صدی کو سما جانا ہے اس میں، اور قوموں نے اس کے اندر آ جانا، اور انشاءاللہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم. کہ تم نہیں دھیان کرو گے تو پھر میں کسی قوم کو چھلانگ لگانے کی توفیق دوں. مجھ سے بھی محبت کریں گے، تم سے بھی محبت کریں، تمہارے ساتھ میں بھی نرمی کا رویہ اختیار کریں، منکروں کے اوپر سخت رہیں گے، اور کسی لعنت ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں کہ کتنے دن اندھیرے میں کیوں رہے گے. اس کو کھلنا چاہیے. یہ بات کھولیے، پہلے اپنے اوپر قرآن مجید کو کھولیے اور انسانوں کے سامنے کھلے گا. میں ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ یہ جو ابھی چلا ہوا نا قرآن مجید کے بارے میں، بہت ساری چیزیں اعتراض کی بھی آتی ہیں اور مثبت بھی آتی ہیں، منفی بھی آتی ہیں. تو ہمارے یہاں یونیورسٹی میں کچھ پروفیسروں میں چک ہو گئی ہے کہ نہیں مسلمان لوگاला काय झाला हे कशाला आम्हाला कापताना विनाकारण आम्हाची कशाला कत्तल करतात, ऐसा कुछ एक दूसरे से कहने लगे. तो वाइस चांसलर ने कहा कि यूनिवर्सिटी की फिजा में ऐसी क्यों बात करते हो. तो उनको बुलाया तो उन्होंने कहा साहब वो उसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है. तो वाइस चांसलर चूंकि मुझे जानते थे, मेरे दोस्तों में से, उन्होंने बेचारों ने मराठी में बोला आपल्या मौलाना ने विचारा ना, ऐसे इन्हें उनका प्यार है, मोहब्बत है, राब्ते रखना चाहिए, मिलते जुलते रहना चाहिए. मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने फोन करने लगाया मुझे, और 2 प्रोफेसर आए मुझसे, मियां बीवी थे शायद, आके कहने लगे मौलाना हम ने वक्त लिया आपसे, हम कुरान के बारे में कुछ, आप नाराज तो नहीं होंगे. हमने कहा मैं नाराज क्यों होगा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं. आपको इतना हृदय इतना बड़ा रखना चाहिए. संकुचित दृष्टिकोण जिसको कहते हैं, कंजेस्टेड बिल्कुल माइंड है आपका, कोई आदमी बात नहीं सुनेगा, आप कुछ भी पूछ. उन्होंने एक आयत पढ़ी, कोटेशन दिया, नंबर दिया, समझे आप. तो अब उसमें क्या हुआ कि हमारे तर्जुमा निगारों ने शायद ख्याल न रखा हो, अल्लाह उन्हें माफ करे, मुझे भी माफ करे, कि मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि हिंदी का एक तर्जुमा अभी नहीं है ऐसा जो मैं किसी गैर मुस्लिम को इत्मीनान से उसके हाथ में दे सकूं.